بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس میں بہت ساری مسائل اور بہت سارے معاملات عورتوں کے ہوتے ہیں، اور بہت ساری میری گھریلو جو بہنیں ہوتی ہیں کام کاج کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں، اور نیند وغیرہ کا بڑی پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی۔ ان کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے جو کیس اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گھروں کے اندر کام کاج کرتی ہیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھکاوٹ سے بھی اور درد وغیرہ بھی ہو جسم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں وظیفہ رکھوں گا، اس کو پڑھنے کا طریقہ اور ساری ترتیب انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پیش ہوئیں اور فرمایا کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا غلام کی کیوں، میں بہت تھک جاتی ہوں گھروں کے کام کاج کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے پھر ایک تسبیح بتا دی۔ یہ ایک میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ حدیث سے جو ثابت ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، کہ اس ذکر کی برکت سے، ذکر کی وجہ سے ان کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ تو میں جو آپ کو سامنے جو آج وظیفہ رکھنے لگا ہوں، یہ اس کی ایک میں نے مثال دی کہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جو چیزیں حدیث سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، تو اس کے اندر اللہ کی رضا ہی ہوتی ہے، اور اس میں قضا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس میں بہتر کرنے والے غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے جو آج کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وظیفہ اور بتاؤں گا کہ یہ ایک وظیفہ ہے، یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ گھروں کے اندر جتنی بھی تھکاوٹ، میری جو بہنیں گھروں کے اندر کام کاج کی وجہ سے اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے وہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کی جو یہ تھکاوٹ ہے دور ہو جائے گی۔ اور پہلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ بے چینی جو ہوتی ہے، بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کافی سارے مسائل اور کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ گلا رہتا ہے کہ بے چینی اور سکون نہیں ہوتا۔ سکون نہ ہونا، کسی چیز کا سکون نہ ہونا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو وظیفہ بتاؤں گا، اس سکون کا نہ ہونا، بے سکونی ہونا، کوئی وجہ جادو بھی نہ ہو، جنات بھی نہ ہو، تعویذات بھی نہ ہو، بندش وغیرہ بھی نہ ہو، اس طرح کوئی مسئلہ، روحانی مسئلہ بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ اس میں بے سکونی وغیرہ اور بے چینی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جسم کے اندر اگر درد ہو تو اس کے لیے جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ وظیفہ یہ ہے، یا قدوسو، یا قدوسو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف نماز والا ہو جائے، کوئی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بڑا درود ہی ہو، چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود ہو 11 مرتبہ پڑھ کے، اور اس کے بعد کیا کیسے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے بالکل وظیفے کے اوپر توجہ دھیان کر کے پورے جسم کی جہاں جہاں تکلیف ہے، جہاں درد ہے، جہاں مسئلہ ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اپنی توجہ کے ساتھ بالکل اپنے دماغ کے اندر رکھنا ہے، مجھے یہاں تکلیف ہے، وہ تکلیف آپ ذہن کے اندر رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ یا قدوسو، یا قدوسو 21 مرتبہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد یوں ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے یوں جسم کے اوپر اسی ترتیب کے ساتھ جہاں جہاں درد ہے، تکلیف ہے، ملنا ہے، اور ملنے کے بعد پھر اس طرح بازو کے اوپر پہلے دائیں بازو پھر بائیں بازو، یہ ترتیب رکھنے کے بعد جس وقت آپ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ وہیں بیٹھے رہیں۔ وہاں بیٹھنا ہے، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جسے بے چینی سکون نہ ہو۔ یہ وظیفہ جو ہے تھکاوٹ ہے، درد کے لیے اور سکون کے لیے ہے، نیند نہ آتی ہو اس کے لیے بھی آدمی یہ پڑھ سکتا ہے، اور نیت کے ساتھ جب آپ جس نیت کے لیے پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اور میں وہ جو وظیفہ بتا رہا تھا، یا قدوسو، یا قدوسو 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے۔ جب اس کے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو اپنی روٹین میں ریگولر رکھیں، معاملات کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور درود شریف پڑھ کے اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، مطلب 21 مرتبہ، پھر اس کو تعداد بڑھا دیں، 41 مرتبہ کر دیں۔ جس وقت آپ 41 مرتبہ صبح، 41 مرتبہ شام کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ ہاں، یہ بھی کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کوشش کریں، نماز مرد حضرات مسجد میں پڑھیں اور عورتیں گھر کے اندر پڑھیں، اور اس میں اگر مسجد کی
نماز اگر رہ بھی جائے گھروں کے اندر، اگر کسی کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوراً اٹھ کے اس کی قضا کرے، قضا کرنے کے بعد پھر یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ صبح کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، صبح کا مطلب یہ ہے کہ 11 بجے پڑھ سکتے ہیں، 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، اور 12 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں گنجائش ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔